آپ کو براہ راست لے چلتے ہیں، چودھری نثار میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ ذاتی تعلق بن گیا ہے۔ میں 3 سال کے کنارہ کشی کے بعد سیاست سے ذاتی طور پر یہ میں نے فیصلہ کیا آج پہلی دفعہ میڈیا کے دوستوں کے سامنے پیش ہو رہا ہوں۔ جیسے آپ جانتے ہیں کہ پچھلے الیکشن میں اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے صوبائی اسمبلی سیٹ سے مجھے 34,000 کی لیڈ سے منتخب ہوا۔ قومی اسمبلی کی سیٹ پہ جس میں اصل میں الیکشن لڑ رہا تھا، وہاں سے ناکام ہوا یا ناکام کیا گیا، تو میرا ایک موقف تھا اور میں اس موقف پہ آج بھی قائم ہوں۔ حلف لینے کا فیصلہ اس لیے کیا کہ ایک سیاسی ڈیولپمنٹ ہوئی، حکومت نے ایک خود ساختہ آرڈیننس لانے کی کوشش میں ہے۔ حالانکہ کوالیفیکیشن آف ممبرز، الیکشن آف ممبرز اور ڈسکوالیفیکیشن آف ممبرز، نیشنل اسمبلی، پروونشل اسمبلی اور سینٹ، یہ پاکستان کے آئین میں درج ہے۔ یہ ساری چیزیں پاکستان کے آئین میں درج ہیں کہ کس طرح الیکشن ہوتا ہے، کس طرح اوتھ ہوتا ہے، کس طریقے سے ڈسکوالیفیکیشن ہوتی ہے۔ یہ ایک آرڈیننس لانے کی کوشش میں ہے جس میں ایک ڈسکوالیفیکیشن کا اضافہ کیا جائے۔ اب اگر اس طریقے سے ڈسکوالیفیکیشن ہو تو قانون کے مطابق ہو تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، مگر رات کے اندھیرے میں اگر ایک آرڈیننس کے ذریعے ہو تو اس پہ اعتراضات ہیں۔ اب اگر ایسا ہو جاتا تو میں، یا ظاہر ہے کہ میں خود تو الیکشن نہ لڑتا، میرا نمائندہ الیکشن لڑتا، تو کہتے کہ ایک طرف ان کو شکوک ہے نظام پہ، دوسرے طرف الیکشن لڑ رہے ہیں تو یہ تو مان گئے، اور دوسری طرف اگر نہ لڑتا تو یہ مخالفین کو ایک فری ہینڈ دینے کے مترادف تھا، جو ایک سیاسی طور پہ نقصان کا، خاص طور پہ جب جنرل الیکشن بہت قریب ہیں۔ تو اس لیے میں نے حلف لینے کا فیصلہ کیا۔ میں کسی سیاسی کھیل کا حصہ نہیں ہوں، بالکل آپ کو یقین دانی ہونی چاہیے، اور بہت ساری چیزیں انشاءاللہ آپ سے بات ہوگی۔ آج یہ تقریباً 1 ہفتہ پہلے ہم نے ان رائٹنگ پروونشل اسمبلی کو بھی دیا، یہاں ایڈمنسٹریشن جو ہے، اور الیکشن کمیشن کو بھی اس کی کاپی بھیجی، اور دن متعین تھا، مگر آج یہ کہا گیا کہ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے بغیر حلف نہیں لیا جا سکتا۔ یہ موقف بالکل غلط ہے۔ جو بھی چیئرمین ہوتا ہے اس کے پاس کلی اختیار ہوتے ہیں اسپیکر کے۔ اس کے حوالے سے ہمارا کیا موقف ہوگا یا ہم کیا کریں گے، واپس جا کے ہم اس سلسلے میں اب پہلے بھی قانونی ہم نے رائے لی ہے اور مزید لیں گے، اور عین ممکن ہے کہ کل یا پرسوں ہم عدالت میں چلے جائیں، ایک ایک کر کے۔ یہ بتائیے گا 3 سال تک آپ نے اپنے کی نمائندگی سے اپنے آپ کو محروم رکھا، آپ نے حلف نہیں لیا، اس کی کیا وجہ تھی کہ آپ نے حلف لیا؟ آپ آرڈیننس کے ڈر سے آپ حلف لینے آئے ہیں؟ کیا سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ آپ کی کچھ لائنیں شاید سیدھی ہو گئی ہیں تو آپ کو کہا گیا ہے جائیں؟ اور یہ ساری آپ کی اسپیکولیشن ہے، اور اسپیکولیشن میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ میں کسی کھیل کا حصہ نہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، لاہور میں بیٹھ کر یہ فیصلے نہ کریں، میرے حلقے میں جائیں کہ میں ان کی نمائندگی کر رہا ہوں یا نہیں، اور وہ صرف صوبائی اسمبلی نہیں جہاں سے یہ میں ممبر ہوں، قومی اسمبلی کے دونوں حلقوں میں میں کس حد تک متحرک ہوں، کس حد تک لوگوں سے رابطے میں ہوں، کس حد تک ان کے مسائل روزانہ کے جو ہیں وہ حل کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ حلقے میں جا کے پوچھیں، اور وہاں جا کے پوچھیں کہ دونوں حلقے میں کسی کی پوزیشن کیا ہے۔ آپ نواز شریف کے بہت قریب رہے ہیں، انہیں بھی مشورہ دیتے رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے ٹکر نہ لیں، آپ کے عمران خان سے بھی دوستانہ مراسم ہیں، عمران خان کو کیا مشورہ دیں گے؟ عمران خان کے اور بہت سارے دوست ہیں اس وقت، ان کو مشورے کی تو ضرورت نہیں ہے، اور بدقسمتی سے پاکستان میں جب کوئی حکمران بن جاتا ہے تو پھر بہت سارے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں مشورہ دینے میں، مگر میں پھر بھی یہی کہوں گا عمران خان کو، اور میں دائیں بائیں سے کوئی ان کا متعلقہ بندہ آتا ہے تو میں کہتا ہوں
کہ ٹھنڈا کر کے کھائیں. حکمران کو سب سیاسی نقطہ نظر کو اکٹھا لے کے چلنا ہوتا ہے. آج اس ملک کو انتہائی ضرورت ہے افہام و تفہیم کی اور قوم کو متحد کرنے کی, تقسیم کرنے کی نہیں. چودھری صاحب آپ اس وقت مندر میں ہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کی شہباز شریف صاحب سے ملاقاتیں ہوئی اور اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ آپ کو پنجاب میں حلف لینا چاہیے, اور اسی وجہ سے جو ہے پنجاب حکومت جو ہے وہ آپ سے خوفزدہ ہے اور اسی لیے آج یہ طریقہ کار اختیار کیا گیا کہ آپ کو حلف لینے نہیں دیا جا رہا. یہ اسپیکولیشن ہے. یہ بتائیں کہ آپ پنڈی سے آج حلف لینے آئے تھے اور یہاں پہ آپ کو حلف جو ہے آپ کا نہیں لیا گیا, کیا وجہ بنی کہ آرڈیننس حکومت رات کے اندھیرے میں لے آئے گی تو آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ آپ ڈی سی ہو گئے ہیں, کہ یہی وجہ بنی تھی کہ حکومت کا پریشر ہے یا اسپیکر پنجاب اسمبلی کا پریشر ہے؟ یہ اب آئندہ 2-3 دن دیکھ لیں, اس کے بعد فیصلہ کریں گے. مگر آپ کا سوال بہت مناسب ہے, کاش میں اس کا جواب دے سکتا, مگر 2 دن بعد جواب دوں گا. آپ 35 سال سے زائد ہو گئے, آپ قومی سیاست میں حصہ لے رہے ہیں, کیا دیکھ رہے ہیں کہ جو پارٹی مسلم لیگ نون کے ساتھ کو مفاہمتی جو شہباز شریف لے کے چل رہے معاملہ, آپ میں آپ کو سیاستدان کے طور پہ یہ سوال کر رہا ہوں, آپ کیا سمجھ رہے ہیں شہباز شریف کا جو مفاہمت کا جو فارمولہ ابھی چل رہا ہے وہ کسی طرف آگے کہیں پر پار ہوتا نظر آ رہا ہے, یا کہ وہ اسی طرح ابھی تمام معاملات میں سیاسی معاملات میں بھی زیادہ تبصرہ نہیں کرنا چاہتا, کیونکہ اس سے پھر کوئی نہ کوئی لائن نکل آتی ہے. میں یہی سمجھتا ہوں کہ اس ملک کو مفاہمت کی ضرورت ہے. شفیق عباس ایک تکنیکی سوال ہے کہ آپ کو حلف نہ لینے میں اسٹیبلشمنٹ ملوث ہے, جو اپنا اسپیکر پنجاب اسمبلی ہے یا عمران خان ہے, یا کون اس کے پیچھے جو آپ کو حلف لینے نہیں دے رہا؟ شفیق صاحب یہ میں 2 دن بعد بتاؤں گا. آپ کا موجودہ اسٹیٹس کیا ہے؟ آپ کے قائد کون ہیں؟ نواز شریف ہیں, مریم نواز ہیں, یا آپ کی اس وقت نون لیگ میں کیا پوزیشن ہے, کس جماعت سے تعلق ہے آپ کا؟ آپ کیوں بزد ہیں کوئی نہ کوئی میرا قائد بنانے میں؟ میاں صاحب ان کے بعد لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ جان بوجھ کے کچھ ایسے ہرڈلز پیدا کیے گئے کہ آپ کو حلف لینے سے روکا جائے اور آپ کی تصدیق کی جائے, آج آپ واپس چلے جائیں. یہ کوئی اس میں کیا سمجھتے ہیں کہ کون سی شخصیات ملوث ہیں؟ آپ نام نہیں لیں گے تو لوگ جو ہے وہ. میں 2 دن کے بعد میرا پھر لاہور آنے کا ارادہ ہے. ایک منٹ نا میرے بھائی, 2 دن بعد کھل کے انشاءاللہ بات ہوگی اور پھر میں بہت سے سوالوں کا کھل کر جواب دے سکوں گا. قانونی پیچیدگیوں کے بعد حلف کے لیے دوبارہ آئیں گے پنجاب اسمبلی میں؟ آج شام اور کل صبح تک ہم یہ فیصلہ کریں گے. وہ تو اسلام آباد میں بھی واپس اسلام آباد جا رہا ہوں. خدا حافظ.